نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے سبق نمبر 56 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 254 سے 256 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے۔ آج ہم اس کی پہلی حدیث پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے رکھنے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزے رکھتے تھے کہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس ماہ میں افطار ہی نہیں فرمائیں گے، اور کبھی ایسا مسلسل افطار فرماتے تھے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا کہ اس ماہ میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سے رمضان المبارک کے علاوہ کسی تمام ماہ کے روزے نہیں رکھے۔ ایسے ہی کسی ماہ کو کامل افطار میں گزار دیا ہو یہ بھی نہیں۔ کما فی ابو داؤد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معمول کے متعلق کسی قدر تفصیل حدیث نمبر 3 میں آئے گی۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ عادت شریفہ اس میں مختلف تھی۔ کسی ماہ میں تو اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے جس سے یہ خیال ہو جاتا کہ اس میں افطار فرمانے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اور کسی ماہ میں ایسا مسلسل افطار فرماتے تھے جس سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس ماہ میں آپ کا روزہ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سوتا ہوا دیکھنا چاہو تو یہ بھی مل جاتا، اور اگر نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہو تو یہ بھی میسر ہو جاتا۔ فائدہ: مقصود یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہ تمام رات سونے کی تھی نہ تمام رات جاگنے کی تھی، بلکہ درمیانی رفتار میں حقوق نفس کی رعایت فرماتے ہوئے عادات کا اہتمام بھی پورا فرماتے تھے۔ اس لیے شب کو سوتے ہوئے دیکھنا بھی ممکن تھا کہ کچھ حصہ آرام بھی فرماتے تھے، اور نماز کی حالت میں دیکھنا بھی کہ کچھ حصہ نماز میں گزرتا تھا۔ بعض علماء نے اس کا دوسرا مطلب بھی بتایا ہے، وہ یہ کہ عادت شریفہ اس باب میں مختلف تھی کہ کبھی اول شب میں نوافل پڑھتے، کبھی وسط رات میں، کبھی اخیر میں۔ اس لیے اگر رات کے کسی خاص حصہ میں کوئی سوتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا تھا، یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اول رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں تو کسی دن یہ بھی مل جاتا، اور اس وقت سوتا ہوا دیکھنا چاہے تو یہ بھی مل جاتا، اس لیے کہ رات کا ہر حصہ کسی نہ کسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گزارتے تھے۔ اور اس کی دو مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اول تو یہ کہ عبادت جو اصل مقصد اور آدمی کے وجود کی غرض ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے، رات کے ہر حصے کو کبھی نہ کبھی اس کی برکات میسر ہو جائیں، اور قیامت میں رات کا ہر حصہ اپنے اندر عبادت کا وجود رکھے۔ دوسرے یہ کہ عبادت جب ایک ہی وقت میں ہوتی رہے تو بمنزلہ عادت کے بن جاتی ہے، پھر مشقت کو لطف نہیں رہتا، اور جب رات کے مختلف حصوں میں عبادت کی جائے تو عادت نہ بنے گی۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ مروی ہے کہ کسی ماہ میں اکثر حصہ روزہ رکھتے تھے جس سے ہمارا خیال ہوتا تھا کہ اس ماہ میں افطار کا ارادہ نہیں، اور کسی ماہ میں ایسے ہی اکثر افطار فرماتے تھے جس سے ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ اس میں روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن کسی ماہ میں بجز رمضان المبارک کے تمام ماہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول متعدد روایات میں گزر چکا ہے، اور روزہ حقیقت میں ایک تریاک ہے، اور بسا اوقات روحانی ترقی اور دیگر وقتی مصالح کے لیے بطور دوا کے بھی رکھا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دوا کے عام اصول کے موافق بسا اوقات اس کے مسلسل استعمال کی حاجت ہوتی ہے، اور بسا اوقات خاص ضرورت نہیں ہوتی، یا اگر معمولی ضرورت بھی ہوتی ہے
تو دوسرے وقتی عوارض کی وجہ سے دوا کا ترک ضروری ہوتا ہے، جو اطباء کے یہاں ایک معروف چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر روحانیت کا طبیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی ضروریات کے لحاظ سے بسا اوقات مسلسل روزے رکھتے تھے اور بسا اوقات مسلسل افطار فرماتے تھے۔ امت کے لیے بھی جو حضرات خود روحانی طبیب ہیں، وہ روحانی مصالح کے لحاظ سے روزے اور افطار کے اوقات متعین فرما سکتے ہیں، اور جو شخص خود طبیب نہیں ہے وہ کسی روحانی طبیب کے زیر علاج عمل درآمد کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصوصی معمولات تھے، مثلا پیر، جمعرات کا روزہ رکھنا، ہر مہینہ میں 3 روزے رکھنا، ایام بیز، عشرہ محرم، عشرہ ذی الحج کے روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ معمولات بسا اوقات اسفار وغیرہ عوارض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے، اس لیے عوارض دور ہو جانے کے بعد بطور قضاء اور تلافی کے جتنے روزے معمول سے ترک ہو جاتے تھے ان کو پورا فرما لیا کرتے تھے، کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی عبادت کو شروع فرماتے تو اس پر دوام اور نباہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے جتنے روزے معمول سے رہ جاتے تو ان کو رکھتے، اس لیے لگاتار روزے رکھتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔